بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث پاک اور سردار ڈاکو کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہرام پیر حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب اصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلام سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے والدہ مائدہ نے آپ کو زادِ راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گاڑی میں سی دیے۔ چلتے وقت اپنے لخت جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا خواہ کسی ہی مصیبت میں اور برے حالات تمہیں پیش ہیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راست کوئی ہزار باتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کی کہ اے والدہ، میں صدقے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اثناء سفر میں ہمدان سے کچھ آگے قزاقوں کے جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا کہ میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا قزاق آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں ڈال دی۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی گی اور ان کے سردار احمد بدوی کے کانوں میں بھی یہ بات جا پہنچی۔ اس نے حکم دیا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا لڑکے سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے بلا خوف اس بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے دو ساتھیوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے پوچھا کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ گدڑی ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوی اور اس کے قزاق یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدوی نے حیرانگی کے عالم میں حضرت سے پوچھا لڑکے تمہیں معلوم ہے کہ ہم قزاق ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دینار کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نظر نہیں تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا۔ حضرت کے الفاظ سن کر بدوی بے حد متاثر ہوا اور اسی وقت اس پر رکت طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسوؤں نے اس کے دل کی سبیائی کو دھو ڈالا اور اس نے آہ بھر کر کہا اے بچے تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہوں کہ تم نے اپنے ماں کے عہد کا خیال رکھا، لیکن حیف ہے مجھ پر، میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑنے میں گزاری۔ اے بچے تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھائی، اب میں رہتی زندگی تب تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور رزمی کے پیشے سے طائب ہو گیا۔ اور اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب بے یک زبان پکار اٹھے اے سردار ہم بھی اس پر پیشے سے توبہ کرتے ہیں اور رزمی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش رو ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا مال تمام قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ سبق اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی گاہ کی تربیت کرے تو کوئی بیعت نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی بنے۔ لہذا اس واقعے سے ہم سب کو خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔